انتم بتو شجرہا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوال اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ استجب لکم، ادعونی استجب، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کول جایا کرو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ نے مولوی طارق جمیل صاحب کو سنا، جس میں انہوں نے کہا نہ انبیاء نہ اولیاء کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے جب وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے تو ان کے طرف کیوں جاتے ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو مولوی طارق جمیل صاحب کی ایک فوٹو دکھاؤں گا جس میں خود یہ ایک مزار پر کھڑے ہیں، اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جتنی بھی آیتیں انہوں نے پڑھی وہ سب بتوں کے حوالے سے تھیں۔ آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتوں کے حوالے سے تھیں، اور انہوں نے انبیاء، اولیاء، صالحین سب کا نام لے لیا۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے اس میں اولیاء، انبیاء اور اللہ کے ولیوں کا نام کہاں ہے جو تم نے ان کا نام لیا؟ اب کیا پتہ چلا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سب سے بدترین قوم وہ ہوگی، یعنی خارجی کیا کرتے تھے، جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں اسے مومنوں پر فٹ کیا کرتے تھے۔ تو وہی کام مولوی طارق جمیل نے کیا، انہوں نے انبیاء، اولیاء، صالحین یعنی اللہ کے ولیوں کے بارے میں فٹ کر دی، جبکہ خدا تعالیٰ جس کو جو طاقت چاہے عطا کرے، اور خدا کی عطا سے اس کے محبوب بندے بھی مددگار ہیں۔ اور میں آپ کو قرآن شریف کی کچھ آیتیں اور حدیث شریف کے حوالے بھی دوں گا، جس سے آپ کو یہ کلپ پوری سننی ہے، اور اپنے یعنی موجودہ لوگوں میں جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں ان کی جاہلیت ان تک پہنچانی ہے۔ یہ کتنے بڑے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ انبیاء اور اولیاء سے عداوت رکھتے ہیں۔ تو حضرات محترم آپ لوگوں سے میری بس اتنی گزارش ہے کہ میری کلپ کو پورا سنیں، جس سے آپ بھی فیصلہ کر سکیں کہ ایسا ہے یا نہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو قدرت اور اختیار عطا کرتا ہے اس پر احادیث بتائیے۔ جواب، حدیث قدسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور وہ اگر میری پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے، اور حدیث سے دلیل دیجیے۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تقسیم فرمانے کا اختیار اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے
انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ بخاری کتاب العلوم۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ بات موجود ہے۔ اب یہ دو حدیثیں تو ہو گئی اختیار سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اختیار دیتا ہے یا نہیں۔ اب سوال ہوا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نعمتیں بھی مانگا کرتے تھے جو عام لوگوں سے نہیں مانگی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظہ مانگا جو آپ نے عطا فرمایا، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ بات موجود۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی کثرت کی وجہ سے فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے بادل چھٹ گئے، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ صحابہ کرام مشکل کے وقت بارگاہ نبوی میں فریاد کرتے اور آپ مشکل کشائی فرماتے۔ احادیث بتائیے۔ جواب، حدیث کے یعنی حدیبیہ کے دن صحابہ نے پانی کی فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، بخاری مسلم میں یہ بات موجود ہے۔ ایک صحابی نے قید سالی پڑھنے پر فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش ہوئی، بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے 70 صحابہ کو ایک پیالے دودھ سے سیراب کر دیا، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت جابر کے گھر ہانڈی میں لعاب دہن ڈال کر 1000 صحابہ کو شکم سیر فرمایا، یہ بات بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب اور سارے بھی حوالے ہیں لیکن میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، مجھے قرآن شریف کی کچھ آیتیں بھی بتانی ہیں۔ اب انہوں نے انبیاء اور اولیاء کا نام لیا تھا تو میں قرآن شریف سے ایک آیت پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی آیت بتاؤں گا، پہلے یہ آیت آپ بغور سنیں۔ پارہ 3 آیت نمبر 47 اور سورہ آل عمران۔ اب اس میں سنیں کیا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے مٹی سی پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کر رکھے ہو، سورہ آل عمران میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ انہوں نے قرآن شریف پر جھوٹ باندھا کہ انبیاء اولیاء کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی خدا تعالیٰ ان کی شان میں خود فرما رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو یہ اختیار دیا کہ وہ مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہے، اس میں پھونک مارے تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے، یعنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اور آیتیں بتاؤں گا، اور سبھی سے میری جو گزارش ہے کہ میری کلپ پوری سنیں، جس سے آپ بھی کسی دیوبندی بھابی کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کی کذابیت کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مددگار بنانے کی دعا کی جو قبول ہوئی، سورہ الطحا آیت نمبر 36 میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی، سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ نیک کاموں میں مسلمانوں کو مددگار بنانے کا حکم دیا گیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 153۔ اب یہ آیت بھی آپ سماعت فرمائیں، سورہ التحریم آیت نمبر 4۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ الْمُؤْمِنَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں، سورہ التحریم۔ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہونے پر آیت بتائیے۔ جواب، بے شک تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 55 میں یہ بات موجود ہے۔ میں نے آپ کو 4-5 قرآن شریف کی آیتیں بتائیں اور 4-5 ہی حدیث شریف، اور میرے پاس اور بھی حدیثیں موجود ہیں،
اور قرآن شریف کی آیتیں بھی موجود ہیں جس میں صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جتنا چاہے اور جسے چاہے اختیار دیتا ہے۔ تو اب ان سے یہ پوچھا جائے، یہاں پر انبیاء اور اولیاء کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے انبیاء، اولیاء، صالحین کا نام کیوں لیا؟ صرف اس لیے لیا کہ ان کو ان کی شان گھٹانی آتی ہے۔ خلاصہ صرف یہ ہے، جو آدمی قرآن شریف پر جھوٹ باندھ سکتا ہے وہ کسی چیز پر بھی جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ اب انہیں قرآن شریف کی یہ آیتیں انہیں نظر نہیں آتی جس میں خدا تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے، اور جس کی شان خدا تعالیٰ بڑھائے اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ معاذ اللہ ان جیسے کذاب نرے آئے اور نرے چلے گئے اور صوبے قیامت تک آتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹی، میری امت 73 میں بٹے گی، جس میں صرف ایک جنتی اور باقی کی 72 جہنمی۔ وہ جہنمی ایسے ہی ہوں گے۔ اب آپ بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اپنے قریبی یعنی جو لوگ پہلے سنی تھے اب وہ دیوبندی ہو چکے ہیں، ان کے کچھ عقائد سن کر تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بات ان تک ضرور پہنچائیں جس سے وہ بھی سنیں کہ ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اور ان کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، انبیاء اور اولیاء کی شان گھٹانا، اور جبکہ خدا تعالیٰ جس کی شان بلند کرے تا۔ اب آپ ایک چیز بتائیں، اتنا سب خلاصہ ہونے کے باوجود جو اپنے ایمان کو درست نہ کرے، پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ صرف اتنا ہی ہے، اب جس کے سمجھ میں آئے وہ سمجھ لے، جس کے نہ آئے وہ نہ سمجھے۔ بس اتنا کہنا ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیے، یعنی آخرت بھی آسان اور دنیا بھی آسان۔ ان جیسے کذابوں کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ ان کا کام صرف انبیاء اور اولیاء کی شان گھٹانا ہے۔ کبھی یہ بے ادبی کے الفاظ بولتے ہیں، کبھی ایسی گستاخیاں کر جاتے ہیں، معاذ اللہ کسی ولی کی شان کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس صرف یہی کام ہے، انہیں کسی کی شان بڑھانا نہیں آتی، کیونکہ یہ بڑھائیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، کیونکہ ان کے مولویوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہیں وہی بیان کرنا ہے۔ معاذ اللہ ان کا عقائد تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کو بھی میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ کیول میں آپ تک یہ کلپ اسی لیے پہنچا رہا ہوں کہ اس کذاب کے دھوکے سے بچیں، اور انہیں بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اور ان تک بھی یہ بات پہنچائیں، دیکھیے ان کی کذابیت کتنی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو پھیلائیں اور اپنا ایمان بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔